لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اشر حج یعنی حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں عازمین حج کا ترانہ یعنی لبیک پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ رہے ہیں۔ کچھ راستے میں ہے اور کچھ جانے کے لیے تیار ہے۔ جلد ہی لاکھوں حجاج کرام اسلام کے 5ویں اہم رکن کی ادائیگی کے لیے دنیاوی ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ کر اللہ جل شانہ کے ساتھ والہانہ محبت میں مشاعر مقدسہ منا، عرفات اور مزدلفہ پہنچ جائیں گے اور وہاں حضور اکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر حج کی ادائیگی کر کے اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانیوں کے ساتھ جوڑیں گے۔ حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبوی میں وارد ہوئی ہے اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض ہو گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض اسستی کی وجہ سے بلاشری مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے چند حسب ذیل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا فرض حج ادا کرنے میں جلدی کرو کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہے یعنی جس پر حج فرض ہو گیا ہے اسے جلدی کرنی چاہیے۔ سنن ابو داود۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کو کسی ضروری حاجتہ ظالم بادشاہ یا شدید مرض نے حج سے نہیں روکا اور اس نے حج نہیں کیا اور مر گیا تو وہ چاہے یہودی ہے کر میرے یا نصرانی ہے کر میرے الادرمی یعنی یہ شخص یہود ونصار کے مشابہ ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر بھیج کر تحقیق کراؤں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا تاکہ ان پر جزیہ مقرر کر دیا جائے۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اسی طرح حضرت علی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا اس کے لیے برابر ہے کہ وہ یہودی ہے کر میرے عیسائی ہے کر۔ حج کی اہمیت و فضلت۔ حج بیت اللہ کی خاص اہمیت اور متعدد فضائل احادیث نبوی میں وارد ہوئے ہیں۔ کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سے عرض کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا حج مقبول۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص نے محض اللہ کی خوشنودی کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بےہودہ بات گناہ نہیں کیا تو وہ پاک ہے کر ایسا لوٹتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے روز پاک تھا۔ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عمر فاروق نبی اکرم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا پے در پہ حج ومری کیا کرو۔ بے شک یہ دونوں حج و عمرہ فقر یعنی غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی۔ ابن ماجہ۔ حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اپنا دایاں ہاتھ آگے کیجیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں۔ نبی اکرم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ نبی اکرم نے فرمایا عمرو کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا آ رسول اللہ شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے ارشاد فرمایا تم کیا شرط رکھنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا گزشتہ گناہوں کی مغفرت کی۔ تب آپ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ ہجرت گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج گزشتہ تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
صحیح مسلم حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، جو حاجی سوار ہے کر حج کرتا ہے اس کی سواری کے ہر قدم پر 70 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو حج پیدل کرتا ہے اس کے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم کی نیکیوں میں سے لکھی جاتی ہیں۔ اب سے دریافت کیا گیا کہ حرم کی نیکیاں کتنی ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا ان ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ بزاز، کبیر، اوسط۔ عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے، کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، عورتوں کے لیے عمدہ ترین جہاد حج مبرور۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ہے۔ صحیح بخاری المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، ان پر ایسا جہاد فرض ہے جس میں خوریزی نہیں ہے، اور وہ حج مبرور ہے۔ ابن ماجہ۔ حجاج کرام اللہ کے مہمان ہیں اور ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تو وہ قبول فرمائے گا، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو تو اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اسے سلام کرو اور مصافحہ کرو، اور اس سے اپنی مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہے۔ مسند احمد۔ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم گفتگو کرنا اور سلام کرنا۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ اب سے پوچھا گیا کہ حج کی نیکی کیا ہے تو آپ نے فرمایا، حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ روا احمد۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وال طبرانی فی الاوسط وابن خزم فی صحاح مسند احمد اور بیاقی کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا، حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ حج عمرہ میں خرچ کرنا اجر و ثواب کا باعث۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی حج میں خرچ کرنے کا ثواب 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے۔ مسند احمد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارے عمرے کا ثواب تمہارے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس پر خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ الحاکم حج کا ترانہ لبیک۔ حضرت سہل بن سعد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جانب جو پتھر، درخت اور ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح زمین کی انتہا تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی ہر چیز ساتھ میں لبیک کہتی ہے۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك